اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ففہمناها سلیمان وکلا آتینا حکما وعلما وسخرنا مع داود الجبال یسبحن والطیر وکنا فاعلین وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کے شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ففہمناہا سلیمان، اور ہم نے سلیمان کو سمجھ عطا کی. وکلاً آتینا حکما وعلما، اور وہ سب کے سب ہم نے ان کو حکم اور علم عطا فرمایا. وسخرنا مع داود الجبال یسبحن والطیر، اور ہم نے تابع کر دیا داود کے ساتھ پہاڑ کو، وہ تسبیح کرتے تھے اور پرندے بھی. وکنا فاعلین، اور ہم ایسا کرنے والے ہیں. وعلمناہ صنعة لبوس لکم، اور ہم نے ان کو سکھلایا کاریگری لبوس لکم، تاکہ تو وہ تمہارے لیے لباس بنائے. لتحصنکم من باسکم، ایسا لباس جو تم کو تمہارے جنگوں میں بچائے. فہل انتم شاکرون، کیا تم اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہو. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ، اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو، تیز ہوا کو ہم نے جاری کر دیا ان کے حکم پر. إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی ہے. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور شیاطین میں سے بعض وہ ہیں جو غوطہ لگاتے ہیں ان کے لیے. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور وہ تمام کام کرتے ہیں جو اس کے علاوہ ہیں. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ان کی حفاظت کرنے والے ہیں. سورۃ الانبیاء کی چند آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے. ان آیات میں حضرت داؤد اور سلیمان علیہم السلام باپ بیٹے ہیں، دونوں نبی ہیں، دونوں بادشاہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو علم اور حکمت، حکومت عطا کی تھی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعامات اللہ نے ان کو عطا فرمائے بطور معجزہ کے. باپ حضرت داؤد علیہ السلام پر بھی اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتیں ہیں جو معجزات کی شکل میں ظاہر ہوئے. اور بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی حکومت عطا کی کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کسی کو ایسی حکومت نہیں دی گئی اور نہیں دی جائے گی. ایسی حکومت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی جو انسانوں کے علاوہ جنات پر، شیاطین پر، چرند پرند پر، ہواؤں پر، حشرات الارض، چیونٹی اور مکوڑوں پر ان کی حکومت تھی. اور یہ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے. وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، پرندوں سے بات کرتے تھے، چیونٹیوں سے بات کرتے تھے، دیگر مخلوقات سے بات کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی بولیاں بھی ان کو عطا فرمائی، وہ ان کے زبان میں بات کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ایک پارہ میں، 19ویں پارے میں ایک مکمل سورۃ النمل ہے، اس میں چونٹیوں کا ذکر فرمایا کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام سے بات کر رہی ہیں. یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم وقالت نملۃ، ایک چونٹی کہنے لگی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، تم اپنے اپنے بیلوں میں، گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں تمہیں سلیمان اور ان کے لشکر رون نہ دیں اور ان کو شعور نہ ہو.
وتبسم ضاحكا من قولها، اس بات کو سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسکرایا، تو چیونٹیوں کی بات کو سن کر مسکرایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو پرندوں کی بولیاں عطا کی۔ اس کے بعد ہدہد کا ذکر ہے۔ ہدہد ایک پرندہ ہے جو زمین کے اندر پانی کو گہرائی میں دیکھ رہتا تھا کہ اس زمین میں پانی ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کتنی گہرائی میں ہے، یہ پرندہ جان رہتا تھا جسے ہم ہدہد کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر فرمایا، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا خاص پرندہ تھا جو ہمیشہ سفر میں رہتا تھا۔ کہیں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام قیام کرتے تھے تو قیام کرنے سے پہلے وہ ہدہد کہہ دیتا کہ حضرت یہاں پانی ہے، اور زمین کے اندر اتنے فٹ پانی پر ہے، اتنے فٹ پر پانی ہے، آپ آسانی سے پانی نکال سکتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام لشکر کو وہاں ٹھہراتے، جنات کو حکم دیتے کہ وہ فوراً بہت تیزی کے ساتھ کام کرتے اور زمین کھود کر پانی نکال لیتے تھے۔ تو یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ دونوں باپ بیٹے ہیں، ان دونوں کو پر جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان دو نعمتوں کا ذکر ہے۔ تو فرمایا فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہم نے سمجھ عطا کی، ہم نے فہم اور تدبر عطا کیا۔ گزشتہ کل میں 3 واقعات حضرت سلیمان علیہ السلام کی چالاکی، ان کی ذہانت پر واقعات آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قضاوت کا ملکہ عطا فرمایا۔ باپ بیٹے دونوں قاضی ہیں، یعنی قاضی کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے اختلافات کے فیصلے کرتے ہیں، اور دونوں کو اللہ نے ایسا ملکہ عطا فرمایا کہ مشکل سے مشکل مسائل کو منٹوں میں حل کر دیتے تھے۔ یہ بھی بطور معجزہ کے عطا فرمایا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام یہ قاضی بھی ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بھی قاضی ہیں۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ فہم، یہ تدبر عطا فرمایا۔ قضاوت کوئی معمولی بات نہیں ہے، قاضی بننا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ علم کے ساتھ ساتھ ہنر، علم کے ساتھ ساتھ ذہانت، علم کے ساتھ ساتھ فطانت ہونی چاہیے کہ بات کو گہرائی تک سمجھے۔ کہنے والا آ کر جو فیصلے کے لیے جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے یا غلط ہے یا بناوٹی ہے، اس کو سمجھنا پڑتا ہے۔ اس سے پہلے بہت پہلے میں آپ کو سامنے کہہ چکا ہوں کہ بعض لوگ جب مقدمہ لے کر آتے ہیں تو بعض لوگ رو کر دھو کر اپنے فیصلے سناتے ہیں، حالانکہ وہ جھوٹے ہوتے ہیں، لیکن بظاہر ایسا ایکٹنگ کرتے ہیں اور ایسی بناوٹی باتیں کرتے ہیں کہ گویا ان کی بات سچی ہے۔ اور جو سچا ہوتا ہے وہ کبھی بناوٹی نہیں ہوتا، کبھی روتا دھوتا نہیں ہے، اور بات وہ بالکل سادی کرتا ہے، بالکل صاف بات ہوتی ہے۔ تو اس کو سمجھنا پڑتا ہے کہ 2 آدمی جب آ رہے ہیں، دونوں آپس میں مدعی اور مدعا علیہ بن کے آ رہے ہیں اور مقدمہ لے کر آ رہے ہیں، تو قاضی کو اپنے علم کے ساتھ ساتھ چالاکی، ہوشیاری، ہنرمندی کے ساتھ سمجھنا پڑتا ہے کہ اس کی بات میں کتنی سچائی ہے اور کتنی بناوٹی ہے۔ تو اس کو پہلے سمجھنا پڑتا ہے، اور آدمی کے انداز گفتگو کو سمجھ کر اس کی گہرائی تک جانا پڑتا ہے۔ تو قضاوت کا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاضی کی 2 پیر ہیں، تو ایک پیر جنت میں ہے تو ایک پیر جہنم میں ہے، یعنی وہ ادھر بھی جا سکتا ہے ادھر بھی جا سکتا ہے، دونوں امکانات۔ جیسے ہمارے یہاں مثال دیتے ہیں کہ دیوار پر بلی بیٹھی ہے، وہ ادھر کودے گی یا ادھر کودے گی، ادھر چھلانگ لگائے گی ادھر چھلانگ لگائے گی، پتہ نہیں۔ تو قاضی کا مسئلہ بھی ایسا بین ہوتا ہے۔ اگر اس نے اللہ اس کے رسول کو ڈر کر اس نے صحیح فیصلہ کیا، کسی سے رشوت نہیں ہوئی، کسی کی باتوں پہ نہیں آیا، حق گو رہا، صاف بات کیا اور فیصلہ حق پر کیا، تو وہ جنت میں جائے گا۔ خدا نہ کرے قاضی لوگوں کی رشوتوں پہ آ گیا، رشتہ داری پر آ گیا، عصبیت میں آ گیا اور جھوٹے فیصلے کرنے لگے، تو براہ راست جہنم میں جائے گا۔ تو یہ قضاوت کا مسئلہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو اپنی طرف سے خاص فضل عطا فرمایا، خاص ملکہ عطا فرمایا۔ مِنَّا فَضْلًا یا جبال اوبی معہ والطیر، تو فرمایا کہ اے داؤد علیہ السلام، ہم نے تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو آسان فرما دیا۔ تو بہرحال قرآن کریم میں سورہ احزاب میں سورہ سبا کے اندر
حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر موجود ہے، اور سورۃ النمل کے اندر بھی اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو ذکر فرمایا، اور سورہ صاد میں حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام ان دونوں کا واقعے کو ذکر فرمایا۔ سورہ بقرہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت ہے ان حکومت کا ذکر فرمایا، واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں کے واقعے اللہ نے ذکر فرمائے۔ اب یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے حضرت سلیمان کو فہم اور تدبر عطا کیا۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، ان سب کو ہم نے عطا کیا حکم اور علم۔ حکم سے مراد نبوت بھی ہو سکتے ہیں اور اسی طرح معجزات بھی ہے، وعلم اور علم لدنی اور علم نبوت اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو عطا فرمایا۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ داؤد الجبال، اور ہم نے تابع کر دیا داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ کو اور پرندوں کو جو ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور شریف پڑھنے کے لیے بیٹھتے یا ذکر کرتے تو عجیب سما چھا جاتا تھا کہ آپ کے ساتھ بہتا ہوا پانی وہ بھی رک جاتا تھا، فضاؤں میں پرندے پر پھیلا کر رک جاتے تھے، پہاڑ آپ کے ساتھ تسبیح کرتا تھا، یعنی آپ کی تسبیح میں اتنا اثر تھا، اور اللہ نے آپ کو ایسی خوش ارحانی اور ایسی بہترین آواز عطا فرمائی کہ جیسے رہن داؤدی سے مشہور ہے، اگر کوئی قاری صاحب اچھی قرات کرتا ہے، اگر کوئی قاری اچھی قرات کرتا ہے، اچھی تلاوت کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ رہن داؤدی ہے۔ تو مطلب یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوش ارحانی عطا فرمائی، بہترین آواز سے زبور شریف پڑھتے تھے، اتنی پیاری اور اتنی میٹھی آواز کہ انسان تو انسان، پہاڑ بھی اس سے متاثر ہوتا تھا، پرندے بھی اس سے متاثر ہوتے تھے، بہتا ہوا پانی متاثر ہوتا تھا، ہوائیں رک جاتی تھی، فضاؤں میں پرندے پر پھیلا کر رک جاتے تھے۔ یہ بطور معجزہ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ آگے فرماتے ہیں وَسَخَّرْنَا مَعَ داؤد الجبال، اور ہم نے تابع کر دیا داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ کو، یسبحنا، وہ تسبیح کرتے تھے، والطیر، اور پرندے بھی، وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم ایسا کرنے والے ہیں، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انسان ہی ذکر کر سکتا ہے، انسان ہی اللہ کی تسبیح کر سکتا ہے، انسان ہی اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، نہیں، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ جو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، زمین، آسمان، پہاڑ، شجر، حجر، درخت، پانی، بہتا ہوا ہوا، بہتا ہوا پانی اور چلتی ہوئی ہوا، یہ تمام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ فرماتے ہیں وَكُنَّا فَاعِلِينَ، ہم ایسا کرنے والے ہیں۔ اور خاص طور سے پہاڑ پر تسبیح کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور شریف پڑھنا ہوتا یا ذکر کرنا ہوتا، آپ پہاڑوں میں چلے جاتے تھے، پہاڑ میں بیٹھ کر تسبیح کرتے تھے، تو ایسا عجیب سما چھا جاتا کہ اس سے پہاڑ بھی متاثر ہوتا، پہاڑوں سے بھی تسبیح کی آواز آتی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں چند صحابہ جو بہت بطور خاص مشہور ہیں، ان کی آواز بڑی پیاری آواز تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ سب صحابہ ایسے ہیں جو بہترین انداز سے خوش ارحانی سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی تلاوت مشہور ہے، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت میں، یعنی فجر سے پہلے آپ گشت کیا کرتے تھے، صحابہ کے گھروں کے پاس جاتے تھے، گلیوں سے گزرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے اندر تہجد پڑھ رہے تھے جس میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، دیر تک ان کی تلاوت سنتے رہے، وہاں سے تشریف لے آئے۔ فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو موسیٰ، میں نے تمہاری آج تلاوت سنی ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش ارحانی میں سے
ایک حصہ اللہ نے تم کو عطا کیا ہے، مبارک ہو تمہارے لیے۔ اللہ کے نبی نے سرٹیفکیٹ دے دی کہ بہترین خیرات، اور مثال دے کے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے رحم میں سے ایک حصہ تم کو دیا گیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کی تلاوت بہترین انداز سے کرنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کہتے ہیں کہ جس کا گلہ اس کا اللہ، جس کی آواز بہترین ہوگی وہ جہاں جائے گا کامیاب ہو جائے گا۔ لوگ واہ واہ کرتے رہیں گے، لوگ ان کی باتوں میں، لوگ ان کی آوازوں میں، ان کی قراتوں میں محظوظ ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ اللہ کے بندے اور بندیاں جو قرآن کو بہترین انداز سے تجوید کے ساتھ، حروف کی ادائیگی کے ساتھ اور صفات کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ایسے ہی حافظ اگر تراویح میں قرآن سنائے، 2 گھنٹہ بھی اگر گزر جائے پتہ نہیں چلے گا، اتنے بہترین تلاوت کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم تجوید سیکھیں، قرآن کو خوش ارحانی سے پڑھنا سیکھیں، یا کم سے کم آخری درجہ یہ ہے کہ اپنے بچے اور بچیوں کو سکھائیں، تجوید سکھائیں۔ تجوید کے اندر یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ کی عطا فرمایا کہ بہترین زبور پڑھتے تھے، ذکر کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں حضرت آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں دیکھا کہ صحابہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے ساتھ تراویح پڑھ رہا ہے رمضان میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان چھوٹی جماعتوں کو الگ کر کے سب ایک بڑی جماعت بنا دی کہ الگ الگ پڑھنے کے بجائے سب ایک جماعت ہو جائے۔ تو سب سے پہلے جماعت بنائی گئی تراویح کی، سب سے پہلے حافظ اور قاری کون تھے؟ مسجد نبوی میں سب سے پہلے بہترین انداز سے تراویح پڑھانے والے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابی کو کہا گیا جو تمام صحابہ میں قرہ تھے۔ تو اس لیے یہ خوش ارحانی حضرت داؤد علیہ السلام کے حصوں میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ ایسے سینکڑوں اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں جو قرآن کو بہترین انداز سے پڑھتے ہیں۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، ہم نے حضرت داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو تابع کر دیا اور پرندوں کو بھی یسبحن والطیر، وہ تسبیح کرتے تھے۔ آگے فرمایا وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم ایسا کرنے والے ہیں۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ، اور ہم نے ان کو سکھلایا کاریگری، صنعت گری۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے لوہا آپ کے ہاتھ میں موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، یہ آپ کو بطور معجزہ کے عطا فرمایا۔ لوہا کتنا سخت ہے، کتنا وزندار ہوتا ہے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں جب آتا تو لوہا بالکل نرم ہو جاتا تھا، موم کی طرح۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام بہترین تلوار بناتے تھے، بہترین زرے بناتے، اپنی انگلیوں سے اسے لمبا کر دیتے تھے، تلوار بناتے، زرہ بناتے، جنگی لباس بناتے، جنگی ٹوپیاں بناتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن میں ایک جنگی لباس بناتے تھے جس کو 6000 درہم میں فروخت کرتے تھے۔ 2000 درہم اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرتے، بقیہ 4000 درہم بنی اسرائیل کے غربا، یتامہ اور مساکین بیوہ عورتوں پر خرچ کرتے تھے۔ حالانکہ بادشاہ ہیں، لیکن حکومت کا ایک پیسہ، ایک آنا، ایک پیسہ نہیں لیتے تھے، اپنے ہاتھوں سے محنت کرتے، کاریگری کرتے تھے اور اس طرح لباس بناتے۔ ایک دن میں ایک ہی لباس بناتے تھے، وہ فروخت ہو جاتا 6000 درہم میں، تو 2000 اپنے بیوی بچوں کے لیے ہوتا تھا اور بقیہ 4000 بنی اسرائیل میں خرچ کر دیتے تھے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے معمولات میں یہ شامل تھا۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ہم نے ان کو سکھلایا کاریگری تاکہ وہ تمہارے لباس بنائے، یہ ایسا لباس لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، جو تم کو تمہارے جنگوں میں بچائیں۔ جنگی لباس جو پہنتے ہیں تو تلوار کے زخم سے بچنے کے لیے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، کیا تم شکر کرنے والے ہو؟ اب آگے
حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وہ یہ سلیمان الریح عاصفتاً، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا، تیز ہوا کو تابع کر دیا، مسخر کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام روزانہ سفر کرتے تھے، اپنے تخت پر بیٹھ جاتے، بہت بڑا تخت ہوتا جس میں آپ کی شاہی کرسی ہوتی تھی، اس میں آپ بیٹھ جاتے ہیں۔ دائیں جانب انسانوں کی وزراء، انسانوں کے جو وزراء ہیں ان کی بڑی جماعت علماء ہوتے تھے، بائیں جانب جنات کے علماء اور جنات کے وزراء بیٹھتے تھے، اور چند خادم آپ کے پیچھے دائیں بائیں کھڑے ہوتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس شان کے ساتھ تخت پر بیٹھتے، ہوا کو حکم ہوتا تو ہوا اٹھا کر چلتی تھی۔ غدوہا شہر ورواحہا شہر، اتنی دور لے کر چلتے تھے، ایک مہینے میں جتنا آدمی سفر کر کے مسافت طے کر سکتا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام چند گھنٹوں میں وہ سفر طے کر رہے تھے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ صبح ناشتہ کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام نکلتے تھے، ظہر میں وہاں پہنچتے تھے، برکت کی زمین وہاں پہنچتے تھے، تو اتنا لمبا سفر ہوتا، وہ ایک مہینے کا سفر چند گھنٹوں میں ہو جاتا۔ تو وہاں جا کر قیام کرتے، وہاں ظہر کی نماز ادا فرماتے اور ظہرانہ سے فارغ ہوتے، پھر وہاں سے نکلتے تھے، شام تک اپنی جگہ واپس لوٹ کر آ جاتے۔ غدوہا شہر ورواحہا شہر، جانے میں ایک مہینے کی مسافت، واپسی میں ایک مہینے کی مسافت۔ تو ایک مہینے کی مسافت ہوا اتنی تیزی کے ساتھ لے کر چلتی تھی کہ پتہ نہیں چلتا تھا۔ تو یہ بطور معجزہ کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا۔ وَيَ سُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ، اور ہم نے تابع کر دیا سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز ہوا، عاصفہ کہتے تیز ہوا کو، تجری بِأَمْرِهِ، وہ اس کو لے کر چلتی تھی ان کے حکم سے، حضرت سلیمان کے حکم سے ہوا لے کر چلتی تھی۔ اِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت عطا فرمائی، وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ مشہور ہے، آپ بھی سنے ہوں گے۔ حضرت تھانوی حکیم الامت مجدد الملت حضرت نے لکھا ہے، اسی طرح حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے بھی واقعے کو لکھا ہے، کئی علماء نے اس واقعے کو نقل فرمایا، مشہور ہے، آپ بھی سنے ہوں گے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے ایک بڑا مجمع آپ کے ساتھ تھا۔ ایک اجنبی آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں، آتے ہوئے ایک آدمی جو مجمع میں بیٹھا ہوا تھا گھول کو دیکھا، اس کو بہت دیر تک گھول کر دیکھتے رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے، تھوڑی دیر چپکے سے کانوں میں بات کیا، پھر جانے لگے۔ پھر جاتے ہوئے بھی اس آدمی کو گھول گھول کے دیکھ رہے تھے، مجمع میں ایک آدمی جو بیٹھا تھا، اور اس انداز سے گھول کر دیکھے وہ آنے والا آدمی کہ اس آدمی کو تھوڑی پریشانی ہو گئی۔ بہرحال وہ آدمی آیا اور چلا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام سے بات کر کے۔ مجلس برخاست ہوئی، وہ آدمی پریشان ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، پوچھا کہ حضرت وہ کون آپ کے پاس آیا تھا جس نے مجھے آتے ہوئے جاتے ہوئے گھول گھول کے دیکھ رہا تھا، کیا بات ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اچھا وہ تو ملک الموت تھے، وہ تو روح نکالنے والے فرشتے تھے، تو یہ سننا تھا، اس کی ہوا نکل گئی، پریشان ہو گیا کہ حضرت کیا بول رہے ہیں آپ؟ کہا کہ ہاں وہ ملک الموت تھے جو انسان کی شکل میں آئے تھے، مجھ سے کچھ بات کرنے کے لیے آئے تھے، اللہ کا پیغام، اللہ کی وحی لے کر آئے تھے۔ اب اتنا پریشان ہو گیا کہ حضرت کیا بول رہے ہیں آپ؟ کہا کہ ہاں بھائی ہم تو جھوٹ نہیں بولتے، وہ فرشتے ملک الموت تھے۔ کہا کہ حضرت مجھے آپ ہوا کو حکم دے کہ میں کہیں دور چلا جاؤں، ہزاروں لاکھوں کلومیٹر دور چلے جاؤں۔ کہا کہ بھائی کیا بات ہے؟ کہا کہ نہیں حضرت مجھے پریشانی ہو رہی، میں موت سے بچنا چاہتا ہوں اور جینا چاہتا ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے اگر تیری مرضی ہو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ بھائی لے کر جاؤ اس کو، بہت دور تک لے کر چلے جاؤ۔ تو ہوا منٹوں میں بہت لمبا سفر طے کر کے جنگل و بیابان میں اس آدمی کو چھوڑ کر ہوا واپس آ گئی۔ اب جیسے وہ جنگل میں پہنچا، اس
جگہ میں پہنچا تو سامنے وہی آدمی آ رہا ہے جو ملک الموت سے آئے، روح نکال کے چلے گئے، اس کی جان قبض کر کے چلے گئے۔ پھر ایک چند دن گزر گئے، پھر وہی ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں آئے۔ حضرت سلیمان نے پوچھا کہ بھائی اس سے پہلے جب آئے تھے تو تم نے ہمارے ایک آدمی کو گھور گھور کے دیکھ رہے تھے، کیا بات ہے؟ کہا کہ حضرت ہاں اس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کہا کہ ہاں بھائی اسی کی بات میں کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے تو اللہ کا حکم ہے اس آدمی کو روح نکالنا ہے ہزاروں کلومیٹر دور پر، ابھی تھوڑی دیر وقت باقی، یہ آدمی یہاں ہے، وہاں تک کیسے پہنچے گا؟ میں حیران تھا۔ مجھے تو اللہ کا حکم ہے کہ فلاں اتنے دور کی سرزمین پہ جنگل و بیابان میں اس کی روح مجھے قبض کرنا ہے، تو ابھی یہاں موجود ہے۔ اس سے میں حیران ہو کے گھور کے دیکھ رہا تھا، لیکن اتفاق میں اپنے رب کے حکم کے مطابق اس وقت پر وہاں پہنچا تو وہ آدمی وہاں ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اللہ کی قدرت بھی بڑی عجیب ہے۔ کہا کہ تم گھور کے چلے گئے، اس کی پریشانی بڑھ گئی، اتنی پریشانی بڑھ گئی کہ وہ دور جانا چاہتا تھا، تم سے بچنا چاہتا تھا، میں نے ہوا کو حکم دیا وہاں پہنچا دیا۔ کہا کہ حضرت تو وہی تو بات ہے۔ تو یہ ہوا کی بات ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع ہے۔ اللہ نے بطور معجزہ کہ آپ کو عطا فرمایا کہ جب چاہتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام ایک آرڈر دیتے، ایک حکم دیتے کہ ہوا ان کو لے کر چلتی تھی۔ عاصفتاً کہتے ہیں کہ تیز ہوا، تجری بامرہ الی الارض التی، جو ان کو ان کے حکم سے لے کر چلتی تھی ایسی زمین کی طرف جس میں برکتیں ہیں۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ۔ اس میں شیاطین اور جنات کا ذکر ہے۔ جنات الگ ہیں، شیاطین الگ ہیں۔ جنات کا تذکرہ تو وہاں ہے جو 22ویں پارے میں ہے سورہ سبا کے اندر۔ اللہ نے وہاں ذکر فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے وہ لے کر چلتے تھے۔ یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ کہتے ہیں کہ وہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جو چاہے کام کرتے تھے۔ کیسے؟ بڑے بڑے دیگ اور بڑے بڑے مٹکے اور بڑی بڑی چیزیں بناتے تھے، بڑی بڑی ہانڈیاں، اتنی بڑی بڑی ہانڈیاں کہ جس میں ہزاروں آدمی کھانا کھا سکتے ہیں، ایسے پیتل کے اور مٹکی کے بڑی بڑی چیزیں بناتے تھے۔ یہ جنات کا کام ہوتا تھا کہ اتنے بڑے بڑے دیوکر شکل میں ہوتے جس میں ایک ہی وقت میں ہزاروں آدمی کھا سکتے ہیں۔ اتنا بڑا چولہا، اتنا بڑا دیگ جو آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، اتنے بڑے بڑے دیگ بنتے ہیں۔ آج بھی بعض درگاہوں میں ہوتے ہیں نا جہاں کھانے کا لنگر چلتا ہے، تو وہاں بڑے بڑے دیگ ہوتے ہیں، جہاں میٹھا بنتا ہے وہاں سے آدمی سیڑھی میں اندر اتر کے اٹھاتا ہے۔ اجمیر کے درگاہ میں آپ ویڈیو میں دیکھے ہوں گے، تو اس طرح کی یہی وہ شکل ہے کہ اتنے بڑے بڑے دیگ ہوتے تھے۔ یہ جنات بنایا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے۔ اور جنات کا تذکرہ تو یہاں تو شیاطین کا ذکر ہے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ۔ شیاطین کیا کرتے تھے کہ ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ سمندر کی گہرائی میں جاتے تھے، سمندر کے اندر جو زمین ہوتے وہاں موتیاں، سیپیاں ہوتی تھیں جو ان گنت ہوتے تھے، اور جو قیمت اتنی قیمت تھی کہ اربوں کربوں پیسے اس کی قیمت ہوتی، ایسی موتیوں کو نکال کے لاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا ان تختوں میں وہ موتیاں ہوتے تھے، اور آپ کا جو امامہ ہوتا، آپ کا جو تاج ہوتا تھا شاہی تاج، اس میں قیمتی قیمتی پتھر، قیمتی موتیاں اس میں لگے ہوئے ہوتے تھے، جن کی قیمت اس زمانے میں کروڑوں اربوں کربوں ہوتی تھی، اور نایاب، کسی انسان کی بس کی بات نہیں کہ ایسے موتیوں کو نکل کر آئے۔
تو اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو آپ کے تابع کر دیا کہ آپ کے حکم ہوتا تو سمندر کے غوطے لگاتے، من یغوصون لہو، وہ غوطہ لگاتے تھے، ویعملون عملا دون ذالک، ان کے علاوہ بہت سارے کام کرتے، غوطے لگا کر اندر سے وہ قیمتی سیپی جس میں قیمتی موتیاں ہوتے تھے، لؤلؤ اور مرجان، کأنہم لؤلؤ اور مرجان، تو یہ لؤلؤ اور مرجان کو لے کر آتے تھے جو قیمتی پتھر ہوتے تھے، ایسے ہزاروں لاکھوں پتھر لے کر آتے اور آپ کے شاہی تخت کو سجاتے تھے۔ دوسرا کام ان کا تعمیری کام کرتے تھے، بڑی بڑی عمارتیں بنانا یہ شیاطین کا کام ہوتا تھا۔ آج جو مسجد اقصیٰ ہے انہی شیاطین اور جنات کے بنائے ہوئے ہیں، جو ہیکل سلیمانی سے مشہور ہے۔ اب جو ہمیں تصویر میں دیکھتے ہیں، جو سرخیوں میں جو ہم دیکھتے ہیں، حقیقت میں وہ نہیں ہے، یہ یہودی کے قبضے میں ہے، یہودی ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ جو انہوں نے باہر اس طرح بنائے ہیں، حقیقت میں جو مسجد اقصیٰ ہے وہ اندر جہاں ہیکل سلیمانی ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے تعمیر کیے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جس کا ذکر 22ویں پارے میں عصا لے کر کھڑے ہو گئے، شیاطین نے ان کو بنایا، یہاں تک کہ تعمیر مکمل ہو گئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح بھی نکل گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی موت واقع ہو گئی تھی، لیکن آپ کھڑے ہو گئے تھے، کسی کی ہمت نہیں کہ کام میں آگے پیچھے کریں۔ اتنا روب، اتنا دبدبا حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہوتا تھا کہ انسان تو انسان، بڑے بڑے شیاطین اور جنات کو بھی پر مانگنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، پلک جھپکنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ایسا جلاری اور ایسا باروب شخصیت نبی تھے۔ جب کام مکمل ہو گیا تو آپ کی لکڑی عصا کو دیمک نے کھا گیا، لکڑی ٹوٹ کر نیچے گری تو آپ بھی نیچے گر گئے، تو شیاطین وہاں سے بھاگ گئے۔ تو جب تک مسجد اقصیٰ کا کام مکمل ہو چکا تھا، تو وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، تو اس زمانے میں جو تعمیری کام ہوتے تھے، قلعے بنانا اور بڑی بڑی عمارتیں بنانا، یہ شیاطین کا کام ہوتا تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے کرتے تھے۔ تو یہاں فرمایا وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ انسان اور جنات ایک ساتھ مل کر رہتے تھے، جنات اور شیاطین انسان کو نقصان نہیں پہنچاتے، ہم ان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی تو انسان اور جنات سب ایک ساتھ رہتے تھے، لیکن کوئی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت اور بطور معجزہ کہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور شیاطین میں بعض وہ ہوتے ہیں جو غوطہ زن ہوتے ہیں، غوطہ لگاتے ہیں سمندروں میں، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور بہت سے کام کرتے ہیں جو اس کے علاوہ ہے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ،